بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 124 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 117 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 117 ہے، یبعث کل عبد علی ما مات علیہ۔ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ۔ یبعث قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، کل عبد ہر آدمی اسی دین پر، کل عبد علی ہر آدمی اسی دین پر، ما مات علیہ کہ وہ مرا ہے جس پر۔ یبعث قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، کل عبد علی ہر آدمی اسی دین پر، ما مات علیہ کہ وہ مرا ہے جس پر۔ اب یہاں پر یبعث صیغہ واحد مذکر غائب، پہلے مضارع مجہول، اسباب فتح یفتح، جیسے بعث یبعث بحثا، بمعنی تنہا بھیجنا، اٹھانا، دوبارہ زندہ کرنا۔ پھر اسی سے قیامت کو یوم البعث بھی کہتے ہیں۔ ماتا صیغہ واحد مذکر غائب، پہلے ماضی معلوم، اسباب نصر ینصرو، جیسے مات یموت موتن، بمعنی مرنا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ مطلب اس حدیث پاک کا یہ ہے کہ آدمی جس حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوگا، اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اور اخروی معاملہ اسی کے مطابق ہوگا۔ یعنی اگر وہ طاعت و عبادت کی حالت میں مرا تو فرمان بردار بندے کی حالت میں اٹھایا جائے گا، اور اگر گناہ اور معصیت کی حالت میں مرا تو نافرمان بندے کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ کہ کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار خاتمہ پر ہے، اور کسی کو معلوم نہیں کہ میرا کیا انجام ہونے والا ہے۔ تو بھائی ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دین کے کاموں میں مشغول رکھے، تاکہ اگر موت آئے تو اسی حالت میں آئے، اور دوسری طرف وہ اپنے حسن خاتمہ کے لیے دعا بھی مانگتا رہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ تھی۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن خاتمہ یقینی تھا، دعا صرف امت کی تعلیم کے لیے تھی۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ یبعث پہلے مضارع مجہول، صیغہ واحد مذکر غائب کا، کل مضاف مرفوع بضم لفظاً ہو کے، عبد مضاف الیہ مجرور بالکسر لفظاً ہو کے، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ نائب فاعل ہوا یبعث فعل کے لیے، پھر آگے جا کر اعلی جارا، ما موصولہ، ماتا صیغہ واحد مذکر غائب، پہلے ماضی معلوم کا سیاہ ہے، اور اس میں ہم ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار نکالیں گے، جو کہ اس کے لیے فاعل بنے گا۔ آگے جا کر علیہ جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا ماتا فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا، پھر موصول صلہ مل کر یہ مجرور ہوا اعلی جارہ کے لیے، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا یبعث فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔